میر اولیاء ہیں وہ، رتبہ ان کا بالا ہے، وہ کہہ کے قم بِإِذْنِ اللہ مردوں کو جلایا ہے، کہہ کے قم بِإِذْنِ اللہ مردوں کو جلایا ہے، اشرفی کی تھیلی سے تم نے خون نکالا، اشرفی کی تھیلی سے تم نے خون نکالا ہے، اور کہہ کے قم بِإِذْنِ اللہ مردوں کو جلایا ہے، اشرفی کی تھیلی سے تم نے کیوں خون نکالا ہے، اور دل نشینہ کیوں ہوتی آپ کے واز کی تاثیر، دل نشینہ کیوں ہوتی ان کے واز کی تاثیر، جب لعاب آقا نے ان کے منہ میں ڈالا ہے، جب لعاب آقا نے ان کے منہ میں ڈالا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شیر قادریت حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ قادری، علماء اہل سنت شیر قادریت حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں، آگے کی کرسیاں بھر لیں، ادھر سے آئیے، ادھر سے نعرہ تکبیر، آگے آ جائیں جو پیچھے والے لوگ ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ شیر قادریت، شیر قادریت، شیر قادریت حضرت علامہ مختار احمد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، خطیب خصوصی شہنشاہی خطابت حضرت علامہ الحاج الشاہ مختار احمد صاحب قبلہ قادری بہلوی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ پورے حسن پور کو الحمدللہ بہت دنوں سے انتظار تھا، جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، تشریف لا چکے ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج تک عقیدت ہے مجھ کو ان سے اے طالب، دامن کرم میں نے جب سے ان کا تھاما، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دامن کرم میں نے جب سے ان کا تھاما ہے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس کا ترجمہ یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی رنج و غم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علم النفس کا مسئلہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے، پاور میں ہوتا ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور جو کمزور ہوتا ہے اسے خطرہ ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کر دی جائے کہ اللہ کے ولی بہت طاقت والے ہوا کرتے ہیں تو ایٹومیٹک مسئلہ حل ہو جائے۔ جی جی بے شک۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بے شک۔ اور آگے ہے کہ میرا بندہ فرائض کے علاوہ، فرائض سے جتنا میرا قرب حاصل کر سکتا ہے کسی اور عمل سے نہیں کر سکتا، بے شک۔ اور اس کے بعد فرائض کو ادا کرنے کے بعد جب وہ نوافل کو ادا کرتا ہے اور نوافل کو ادا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عبادتوں میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی رہتی ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، او کما قال۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، سبحان اللہ، سبحان بن جاتا اللہ، ہوں جس سے وہ ماشاءاللہ، دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن ولیوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی طاقت ہو، جن ولیوں کے طاقت ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا خصوصی طاقت ہو، اس کی عطا کرتا ہمارے اندر بھی ہے، لیکن خصوصی طاقت ہوا کرتی ہے، وہ خصوصی پاور ہوا کرتی ہے، خصوصی شکتی ہوا کرتی ہے، جن آنکھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ خصوصی طاقت ہو تو اس کے دیکھنے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جی جی بے شک۔ اس کے چلنے کا اندازہ، اس کی رفتار کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالی
ولیوں کے اندر یہ جو ان کو اللہ نے فرمایا کہ انہیں کوئی ڈر نہیں، انہیں کوئی رنج و غم نہیں، انہیں کوئی رنج و غم نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں، تو اس وجہ سے عزیزان ملت اسلامیہ کہ چونکہ ان کے اندر جو ہے طاقت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور علماء بیان فرماتے کہ ہمارا دل ایک ہی ہے، ایک دل ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے ارشاد فرمایا ایک دل ہے ہمارا، اس دل کے اندر اگر جس نے خدا کا ڈر بٹھا لیا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے، حق ہے اور جس نے خدا کا ڈر نہیں بٹھایا وہ سب سے ڈرے۔ بہت اچھی بات کہی ہے۔ جس نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں نہیں بٹھایا وہ ہر چیز سے ڈرے گا، اور جس نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیا وہ کسی سے نہیں ڈرے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا اور نہ انہیں کوئی رنج و غم ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء کرام، ایک لوہے کو آپ آگ میں ڈالیے، تھوڑی دیر کے بعد آگ اس میں اپنا اثر دکھا دیتی ہے، رنگ بھی عطا کر دیتی ہے، اپنی کیفیت بھی عطا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جو کام آپ آگ سے لینا چاہتے ہیں اس وقت وہ کچھ نہ کچھ اس سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ اولیاء کرام مجاہدات کی بھٹی میں نفس کشی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ریاضت و عبادت کرتے ہیں، زہد و اتقاء کی منزلوں کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نمازیں پڑھ رہا ہے، یہی غوث اعظم روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ 15 سال تک مسلسل روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور روزانہ ختم قرآن پاک نمازیں نوافل میں ادا کیا گیا۔ بے شک بے شک، ملت اسلامیہ، تو ان مجاہدوں سے اور ریاضتوں کی وجہ سے نہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مراتب دیے ہیں۔ بہرحال جب یہ اولیاء کرام منزلوں پہ منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہیں تو حیوانات، نباتات، جمادات پر ان کی حکومت چلا کرتی ہے، بے شک، یہاں تک کہ عناصر اربع پر بھی ان کی حکومت چلا کرتی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا ان کے زیر فرمان ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ایک مرتبہ ایک پہاڑی آگ نمودار ہوئی اور وہ آبادیوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، آبادیوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو پتا چلا، حضرت عمر فاروق اعظم خود نہیں گئے بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کو اپنا کرتا یا چادر لے کر کے بھیجا اور کہا جہاں آگ ہو یہ آگ اس کو دکھا دے۔ جیسے ہی یہ حضرات لے کر کے گئے ان میں سے کوئی ایک، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی چادر دکھائی، آگ الٹے قدم واپس چلی گئی۔ جب ان کی استعمال کردہ چادر کے اندر یہ تاثیر ہے تو پھر کیوں نہ ان کی صورت کو دیکھ کر کے سبحان اللہ، کیوں نہ اپنا راستہ بدل دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے آپ کا دور خلافت ایک مرتبہ زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، زمین کانپنے لگی، حضرت عمر فاروق اعظم حمد و ثنا کرتے رہے کافی دیر تک تو، لیکن زمین نہیں ٹھہری، زبردست حرکت کرتی رہی وہ۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کو جلال آیا اور آپ نے اپنا درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے زمین پر مارا اور کہا اقری علم عادل علیک، اقری علم عادل علیک، ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ کیا میں نے ظلم کیا ہے؟ تو روایت میں ہے ازالۃ الخفا کے حوالے سے فاستقرت من وقتها، اسی وقت زمین ٹھہر گئی، اسی وقت زمین ساکن ہو گئی۔ تو زمین جن کے قبضے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے، ہواؤں پر جن کی حکومت ہوا کرتی ہے، تو ان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے جیسا؟ جب ایک ولی کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے تو نبی کو اپنے جیسا کہہ سکتے؟ جی بے شک، ایک ولی کی جیسی کرامتیں آپ نہیں دکھا سکتے، ایک نبی کے جیسے، ایک ولی کے جیسے ہم نہیں بن سکتے، عام انسان، عام مسلمان تو نبی کی طرح کیسے بن سکتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اولیاء کرام کے حوالے سے منعقد کیا گیا۔ شیر قادریت تشریف فرما ہے، میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن قاری یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کچھ دیر بولنا ہے۔ بہرحال درود پاک سنائے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابھی جو شعر پڑھا تھا اس کے حوالے سے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال تک گیلان میں علم حاصل کرتے رہے، ماشاءاللہ، 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ اس چیز کو ذرا غور سے سنیں گے، ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ تو فرمایا میری 10 سال کی عمر تھی جب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا، حافظ قرآن تو ہو ہی گئے تھے، مزید تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے، تو
تو فرماتے ہیں جب میں مکتب میں پہنچتا تھا تو مجھے غیبی آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کھول، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ حضرت غوث اعظم کو 10 سال کی عمر میں اپنے ولی ہونے کا علم ہو گیا، حافظ ہو گئے، پیدائشی ولی، اور پھر مزید علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ولی ہونے کا علم بھی پتا چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، پھر بھی علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، اچھا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام۔ بغیر پڑھے لکھے لال پیلے رومال ڈال کر کے بن گئے پیر۔ پڑھنا ضروری ہے میاں، ورنہ صحیح بات شیطان ہے، کھلونا بنائے گا اپنا۔ صحیح بات ہے، شیطان کے کھلونے ہوتے ہیں یہ، پیر نہیں ہوتے ایسے، اچھا جاہل پیغام ہوا ہے، کرتے ہیں۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ غوث اعظم جن کا دم بھرتے ہو، جن کی 11ویں 3 بجے تم بنا رہے ہو، تو سمجھ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تو تم غور کرو نا، انہوں نے کیوں علم حاصل کیا۔ ارے ہم جیسے لوگ جو ہے 10 سال میں 9-10 سال میں مولانا بن جاتے ہیں، اور ایک پیدائشی ولی تو اس کی ذہانت کیسی رہی ہو۔ سبحان اللہ، 11 سال گیلان میں علم حاصل کرتے رہے، قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد 11 سال میں کتنا علم حاصل کر لیا ہوگا؟ یقیناً بحر العلوم بن گئے ہوں گے، جی سبحان اللہ، یقیناً بحر العلوم بن گئے ہوں گے، لیکن علمی سمندر ایک ایسا ہوا کرتا ہے کہ بہرحال اس کی جو ہے وہ تھا بہت زیادہ گہری ہے۔ بے شک، بے شک، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہاں جاتے ہیں؟ پھر پہنچتے ہیں کہاں پر؟ بغداد شریف، مرکز علم و فن، مرکز عالم اسلام، وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کے علم حاصل کرتے رہتے ہیں، کتنا علم حاصل کر دیا کیا؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ قطب بن گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ونلت السعد من مولا الموالی، اور مولا الموالی کی طرف سے اس کی عنایتوں سے میں نے نیک بختیوں کو پایا۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ؟ آسان نہیں ہے، عشق کا دریا ہے، ہاں، بحر ولایت میں غوطہ زنی کرنا ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہے۔ تو بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت غوث اعظم جب بغداد شریف میں علم حاصل کرتے رہے، وہاں بھی علم حاصل کیا، لیکن چونکہ عجم کے رہنے والے، عجمی نسل تھے نا، عرب کے رہنے والے نہیں تھے۔ غالباً آج کل یہ علاقہ شاید ایران میں آتا ہوگا، گیلان غالباً آج کل کے حساب سے ایران میں آتا ہوگا۔ تو بہرحال عجمی نسل تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور کہتے بیٹے وعظ و نصیحت کیا کرو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تقریر کیا کرو، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرو۔ تو فرمایا کہ میں عجمی النسل ہوں، یہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء یہاں پر موجود ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بول سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ خواب میں منہ کھولا حضرت غوث اعظم نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا، ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ لعاب دہن سے مشرف ہوئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسی طرح سے ایک رات حضرت شیر خدا آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے مدینۃ العلم نے ڈال دیا، اب باب العلم آ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پہلے مدینۃ العلم نے لعاب دہن ڈالا ہے، اب باب العلم حضرت علی آ جاتے ہیں اور کہتے تقریر کیا کرو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو، تم جیسے واعظوں کی ضرورت ہے دنیا کو۔ تو بہرحال حضرت غوث اعظم نے وہاں پر بھی یہی کہا میں عجمی النسل ہوں، عربیوں کے سامنے کیسے بولوں۔ بہرحال حضرت علی نے بھی لعاب دہن ڈالا، لیکن 6 مرتبہ، توجہ 6 مرتبہ۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں میں نے خواب ہی میں پوچھا آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ کوئی علی اور نبی کو برابر نہ سمجھنے لگے، علی اور نبی کو کوئی برابر نہ سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ، ماشاء میں اللہ، نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بہرحال حضرت غوث اعظم کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا آپ کا مقام ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت خواجہ غوث اعظم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا عباسی خلیفہ مستنجد باللہ ہوتا تھا، وہ 10 درہموں کی تھیلیاں لے کر کے حضرت کی بارگاہ میں آیا، حضور نذرانہ قبول فرما لیں۔ حضرت نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، لا حاجت مجھے نہیں چاہیے، لیکن وہ اصرار کرتا رہا۔ اس نے کہا نہیں حضرت قبول کر لیجیے۔ حضرت انکار کرتے رہے، لیکن اسے اپنی اب توہین محسوس ہوئی، ارے صاحب ہمارا نذرانہ قبول نہیں ہو رہا، ہماری بات نہیں مانی جا رہی۔ اس نے کہا نہیں آپ کو ہمارا نذرانہ لینا پڑے گا۔ اب حضرت غوث اعظم کو بھی جلال آتا ہے اور فرماتے ہیں اچھا تم اپنی خلافت کا زوم میں ہمیں روب دکھا رہے ہو اپنا۔ حضرت غوث اعظم نے 2 تھیلیاں اٹھائی اور 2 تھیلیوں کو اٹھانے کے بعد
اس کو نچوڑنا شروع کر دیا. حالانکہ درہم کو ایسی چیز نہیں جس کو نچوڑا جا سکے، لیکن ولی تو ولی ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو نچوڑنا شروع کیا، اور جب نچوڑا تو اس کے اندر سے خون نکل رہا تھا، خون نکل رہا تھا، غریبوں کا خون چوسا. حضرت غوث اعظم نے فرمایا وعزت المعبود لولا حرمت اتصاله برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لترکت الدم حتی یجری الی منزل. خدا کی قسم اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سے نسبت نہ ہوتی، تو چونکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں ہو، اس لیے میں یہ تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ میں اتنا خون ان سے نکال دیتا کہ یہاں سے لے کر کے اس کے محل تک خون ہی خون نظر آتا. اللہ، یہ حرام کی کمائی لا کر کے ہمارے سامنے نذرانے پیش کر رہے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے حضرت غوث اعظم کی شان. تو ولی جو ہے نا، عام لوگ، شاعر لوگ یہ تصورات میں باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی حقیقت میں دکھاتے ہیں. حقیقت بے شک. تصور میں کہا تھا ایک بار غالباً تو کہ وہاں ایک کوتوال صاحب نے بڑی عمدہ منزل مکان بنوایا وہاں پر، غالباً الہ آباد میں یا کہاں، تو بہت سارے ایس ڈی ایم اور یہ وہ سب کو بلوایا. اکبر الہ آبادی کو بلایا کہ اکبر الہ آبادی نے اگر ہماری کوٹھی کی شان میں دو چار شعر کہہ دیے تو پھر ہم انہیں لکھوا دیں گے، اور سب لوگ اپنا ہماری جو ہے کوٹھی کی شان و شوکت میں چار چاند لگ جائیں. بہرحال اکبر الہ آبادی گئے، بڑے طنزیہ شاعر تھے، طنز میں بڑی اچھی نصیحت کر دیا کرتے تھے وہ. بے پردہ مجھ کو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں حیرت قومی غیرت قومی سے گڑ گیا. کتنا اچھا شعر ہے وہ، بالکل سادہ. بے پردہ مجھ کو آئی نظر چند بیویاں، یعنی چند عورتیں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. بہت اچھا شعر ہے، اصلاحی شعر ہے. تو بہرحال حضرت اکبر الہ آبادی سب نے خوب تعریفیں کی ہیں. چاپلوسوں کی ہر زمانے میں جو ہے وہ خوب رہے ہیں، تو خوب تعریفیں کی کوتوال صاحب کی، ایسی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. بہرحال جب اکبر الہ آبادی کا نمبر آیا تو کہا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، یہ اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، مگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو، مگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بالکل ہی حلال کی کمائی ہونا ان کی تو. ہاں کہ خون ہے غریباں کی بو آ رہی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اکبر الہ آبادی نے صرف ایک تصور پیش کیا، وہاں کوئی وہ نہیں آ رہی تھی بو وغیرہ، لیکن ایک تصور تھا، ان کا تصور پیش کر دیا. شاعر کا خیال ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، لیکن حضرت غوث اعظم نے حقیقت میں دکھا دیا. بے شک بے شک. دکھایا کہ نہیں دکھایا حقیقت میں. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، شعر قادریت جیسے مقرر کے سامنے بولنا یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب نہیں ہے. بس میں آخر میں نہیں حضرت، بس آخر میں ایک شعر سناتا ہوں جس میں حضرت غوث اعظم کی ولادت اور ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات بھی سب آ جائے گی سمٹ کر کے، اور کل مدت عمر بھی اس میں شاعر نے پیش کر دی ہے. یہ اس کا کمال ہے. شاعر کہتا ان باز اللہ سلطان الرجال، ان باز اللہ سلطان الرجال جاء فی عشق ومات فی کمال، جاء فی عشق ومات فی کمال. بے شک اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا ولی، لوگوں کا بادشاہ، عشق میں آیا، کمال میں مر گیا. بے شک. حضرت عشق ایک 470 نمبر اور بھی کلمات کے ہو سکتے تھے، لیکن شاعر کی کو داد دیجئے کہ وہ لفظ عشق سے گویا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائشی ولی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. 470 بہت سارے کلمات کے نمبر نکالے جا سکتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ غوث اعظم عشق میں آئے. کس میں آئے؟ عشق میں آئے. عین کے نمبر ہوتے ہیں 70، شین کے نمبر ہوتے ہیں 300 اور قاف کے نمبر ہوتے ہیں 400، سب ملا کر کے 470 ہو گئے. یعنی حضرت غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ مقصد ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فی عشق میں آئے یعنی 470 ہجری میں پیدا ہوئے، ومات فی کمال، اور کمال میں انتقال کر گئے. کمال میں انتقال کر گئے. مطلب یہ ہے کہ کتنا ہوگا، 91 سال غالباً ہو گیا اس کا. کاف کے 20 اور میم کے 40 کتنے ہو گئے؟ 60 اور لام کے جو ہے اپنا 30 تو 90 اور الف کا 1، 91 سال کی عمر بتا دی کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کب انتقال کر گئے؟ کمال میں انتقال کر گئے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی 91 نمبر بہت سارے کلمات کے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن شاعر نے یہاں پر بھی کمال کیا ہے کہ لفظ کمال کو پیش کر کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ کمال کہ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، ماشاءاللہ۔ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، ایسا کمال ہے غوث اعظم کا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے ان کلمات میں اگر قصداً یہ سفر کوئی غلطی ہوئی اس کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔